وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اخذ اللہ اللہ نے لیا، اخذ اللہ اللہ نے لیا، میثاق عہد، میثاق عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے۔ اس سے وہ عہد مراد ہے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔ وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کیے، وَبَعَثْنَا اور ہم نے مقرر کیے، مِنْہُم ان میں سے، مِنْہُم ان میں سے، اثنئی عشرہ 12، اثنئی عشرہ 12، نقیبہ سردار، نقیبہ سردار۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، بائبل میں بھی 12 قبائل کا ذکر موجود ہے۔ یہ سردار اپنے قبیلہ پر نگرانی کے لیے تھے۔ اس سے اجتماعیت اور امیر کے تحت زندگی گزارنے کا سبق ملتا ہے۔ وقال اور کہا، وقال اور کہا، اللہ اللہ نے، اللہ اللہ نے، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے ساتھ ہونے سے مراد اللہ کی مدد ہے۔ مومن کے لیے ہر مہم اور ہر کوشش میں یہی سرمایہ حیات اور سرچشمہ قوت ہے۔ لئن البتہ اگر، لئن البتہ اگر، اقامتم تم قائم رکھو گے، اقامتم تم قائم رکھو گے، الصلاۃ نماز، الصلاۃ نماز، وآتیتم اور ادا کرو گے، وآتیتم اور ادا کرو گے، الزکاۃ زکوٰۃ، الزکاۃ زکوٰۃ، وآمنتم اور ایمان لو گے، وآمنتم اور ایمان لو گے، برسلی میرے رسولوں پر، برسلی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور ان کی مدد کرو گے، وعزرتموہم اور ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمْ اور قرض دو گے، وَأَقْرَضْتُمْ اور قرض دو گے، اللہ اللہ کو، اللہ اللہ کو، قرضاً قرض، قرضاً قرض، حسناً حسنہ، حسناً حسنہ، لَأُكَفِّرَنَّ تو میں ضرور دور کر دوں گا، لَأُكَفِّرَنَّ تو میں ضرور دور کر دوں گا، عنکم تم سے، عنکم تم سے۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ہے، اور بہتر قرض کہہ کر اخلاص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے ریا نمود سے پاک ہو اور صرف خدا کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔ صدقہ و انفاق کو قرض کہہ کر اس حقیقت کی طرف لطیف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جیسے قرض کو لوٹانا اور واپس کرنا واجب ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ اس عمل کا نفع اسی کی طرف واپس فرمائیں گے اور اس کا یہ خرچ کرنا رہے گا نہیں ہوگا۔ سیئاتکم تمہارے گناہ، سیئاتکم تمہارے گناہ۔ گناہ دور کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص نیکی کے مذکورہ بالا بڑے بڑے کاموں میں لگا رہے، اس کا ذہن گناہوں کی طرف منتقل ہوتا ہی نہیں اور وہ برائیوں سے بچا رہتا ہے اور برائیاں اس سے دور رہتی ہیں۔
دوسری یہ کہ اگر ان سے کچھ برائیاں سرزد ہو بھی گئیں اور گناہ سرزد ہو بھی گئے تو وہ ایسی بڑی نیکیوں کے تلے دب جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شان ان پر گرفت ہی نہیں فرماتے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور میں ضرور داخل کروں گا تمہیں، جناتن ایسے باغوں میں، جناتن ایسے باغوں میں تجری کے بہتی ہیں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، الانہار نہریں، فمن پھر جس نے، فمن پھر جس نے کافرہ کفر کیا، کافرہ کفر کیا، بعد ذالک اس کے بعد، بعد ذالک اس کے بعد، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، فقد تو تحقیق، فقد تو تحقیق، ضل وہ بھٹک گیا، ضل وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھی راہ سے، سواء السبیل سیدھی راہ سے۔ سواء السبیل سے مراد وہ راہ ہے جو متوازن، معتدل اور افراط و تفریط سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ معیت چار باتوں سے مشروط تھا۔ نمبر ایک، بنی اسرائیل نماز کو قائم کرتے رہیں۔ نمبر دو، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ نمبر تین، بعد میں جو رسول مبعوث ہوں ان پر ایمان بھی لائیں اور ان کی جان اور مال سے مدد بھی کریں۔ نمبر چار، لوگوں کو قرض حسنہ دیتے رہیں۔ گویا جو ذمہ داری ان نقیبوں پر ڈالی گئی تھی ان میں سے مذکورہ چار کام سب سے اہم تھے، اور ان سے عہد یہ تھا کہ اگر وہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کی ہر معاملہ میں مدد فرمائے گا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ فابما بسبب، فابما بسبب ناقضیہم ان کے توڑنے کے، ناقضیہم ان کے توڑنے کے، میثاقہم اپنے عہد کو، میثاقہم اپنے عہد کو، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا اور ہم نے کر دیا، وجعلنا اور ہم نے کر دیا، قلوبہم ان کے دلوں کو، قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیہ سخت، قاسیہ سخت، یعنی دلوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ یہ بے توفیقی بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ایک عذاب ہے۔ یحرفون وہ بدل ڈالتے ہیں، یحرفون وہ بدل ڈالتے ہیں، الکالمہ باتوں کو، الکالمہ باتوں کو، یعنی کتاب الہی میں تبدیلی و تعریف کر دیتے ہیں۔ یہ تبدیلی الفاظ کی بھی ہوتی تھی اور معنی مفہوم میں غلط بیانی کے ذریعے بھی ہوتی تھی۔ مولانا محمد رحمۃ اللہ کیرانوی نے اظہار الحق میں تورات کی تحریفات کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، ونسو اور بھول گئے، ونسو اور بھول گئے، حظاً ایک بڑا حصہ، حظاً ایک بڑا حصہ، مما اس چیز سے کہ، مما اس چیز سے کہ، ذکروا بہ انہیں جس کی نصیحت کی گئی تھی، ذکروا بہ انہیں جس کی نصیحت کی گئی تھی، ولا تزالوا اور آپ ہمیشہ، ولا تزالوا اور آپ ہمیشہ، تطلعوا خبر پاتے رہتے ہیں، تطلعوا خبر پاتے رہتے ہیں، علی خائنۃ خیانت پر، علی خائنۃ خیانت پر۔ خیانت سے مراد تورات میں رد و بدل اور ہیر پھیر ہے۔ یہودیوں کی تعریفات کے بعد اوقات حدیث میں مذکور ہیں، اور خود قرآن مجید میں بھی ان کی اپنے بارے میں خود فریبی و خوش فہمی اور تورات کی طرف ان کی نسبت کرنے کا ذکر آیا ہے اور اس کی تردید کی گئی ہے۔ منہم ان کی، منہم ان کی، الا مگر، الا مگر، قلیلا تھوڑے لوگ، قلیلا تھوڑے لوگ، منہم ان میں سے، منہم ان میں سے، فاعفو چنانچہ آپ معاف کر دیں، فاعفو چنانچہ آپ معاف کر دیں، عنہم ان کو، عنہم ان کو، واصفح اور درگزر کریں، واصفح اور درگزر کریں، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ،
یحب پسند کرتا ہے، یحب پسند کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ اس آیت میں یہود کی بری حالت اور نالائکی کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اپنی تمام نعمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کو بالکل بھول گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان پر لعنت بھیج دی، یعنی اپنی رحمتوں کا نزول بند کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس مضبوط عہد کی چنداں پرواہ نہ کی، قیام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ میں غفلت برتی، زکوٰۃ کے بجائے بخل کی راہ اختیار کی، قرض حسنہ دینے کی بجائے سود خوری، حرام خوری شروع کر دی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو درکنار جی بھر کر ان کی مخالفت کی، اور بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ناحق قتل بھی کرتے رہے۔ غرض یہ کہ اس عہد کی ایک ایک شق کو توڑنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، جس کے عوض ہم نے ان پر لعنت کی اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور دوسری سزا یہ دی کہ ان کے دل سخت بنا دیے، جس کی وجہ سے ایک تو راہ حق قبول کرنے سے قاصر ہو گئے، دوسرے آپس میں الفت و محبت کے جذبات کی بجائے ان میں خود غرضی، سنگ دلی اور باہمی منافرت نے راہ پا لی۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے جنہوں نے، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے جنہوں نے قالو کہا انا بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا ہم نے لیا میثاقہم ان سے عہد، فنسوا پھر وہ بھول گئے، حظاً ایک بڑا حصہ، مما اس سے جو ذکروا بھی وہ جس کی نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا تو ہم نے ڈال دی، بینہم ان کے درمیان العداوت دشمنی والبغضاء اور بغض الی یوم القیامت روز قیامت تک۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے اور ان کے مذہبی اختلافات نے دشمنی اور خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ اس خانہ جنگی کی طرف اشارہ ہے۔ وسوف اور ان قریب ینبئہم خبر دے گا ان کو اللہ بما کانوا اس چیز کی جو وہ یصنعون کرتے تھے۔ نصارہ سے بھی اسی قسم کا پختہ عہد لیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو یہود نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، اور مستقل طور پر ان میں منافرت اور دشمنی کا بیج پرورش پانے لگا۔ پھر اسی پر ہی معاملہ ختم نہ ہوا، بلکہ نصارہ اور یہود میں مستقل طور پر عداوت اور دشمنی چل نکلی، اور جہاں کہیں نصارہ کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے یہودیوں پر جی بھر کر ظلم ڈھائے، اور ان کی یہ دشمنی تا قیامت جاری رہے گی، کیونکہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، اور کوئی ایسی الہامی متفق علیہ چیز ان کے ہاں موجود ہی نہیں رہی جس کی بنیاد پر کسی وقت ان کے اطاعت کی بنیاد اٹھائی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عہد کو عیسائیوں نے توڑا تو ان کے اندر نہ اتفاق رہا، نہ انسانیت، نہ ہی سکون قلب ہی رہا، گویا اپنے ہاتھوں خود مصیبتوں میں پھنس گئے، نہ دنیا ملی اور نہ آخرت میں کچھ ملے گا سوائے عذاب کے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو عہد شکنی اور اس کے وبال سے بچائیں، اور جملہ اہل اسلام کو اپنی اطاعت کاملہ نصیب فرمائیں، اور اہل اسلام کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائیں۔ یا اللہ اسلام کی برکت سے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، اور ہر طرح کی کجی و گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم مسلمانوں کو اللہ غفور الرحیم ان تمام پریشانیوں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور دنیا اور آخرت میں اپنے انعامات کی بارش کرتا رہے۔ یا اللہ ہم نے جو کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر عہد و پیمان کر لیا ہے، اس پر سچائی کے ساتھ ہم کو قائم رہنا نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔